السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہجامہ کیا ہے، کیونکہ انسان کی صحت کا دار و مدار صاف خون پر ہے۔ کیونکہ اگر خون فاسد ہو تو انسان بہت سی بیماریوں یعنی کہ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہجامہ ایک ایسا طریقہ کار مخصوص علاج ہے جو کہ ایک جسم پر مخصوص طریقے سے یعنی ایک بلیڈ کے ذریعے سے جسم پر کچھ کٹ وغیرہ لگا کر فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، اور یہ طریقہ علاج صدیوں سے رائج ہے، اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ مصنوع اور سنت طریقہ ہے۔ ہجامہ ایک مکمل اور مخصوص طریقہ علاج ہے۔ جن لوگوں کو کہیں سے بھی شفا نہیں ملتی وہ ہجامہ کے طریقہ علاج سے شفا یاب ہو رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین علاج جسے تم کرتے ہو وہ ہجامہ لگوانا ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجامہ لگوایا کرتے تھے، اور شب معراج کے موقع پر ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ ہجامہ لگوائیں۔ بہت سارے ملکوں میں یہ طریقہ رائج علاج ہے، اور بہت سارے ممالک میں یہ علاج کیا جا رہا ہے، اور جبکہ چین جیسے ممالک کا تو یہ قومی علاج ہے، اور یہ گرم اور سرد علاقوں میں دونوں ہی علاقوں میں بہت ہی زیادہ میسر ہے۔ اور مغربی یونیورسٹی میں جو طلبہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ہجامہ پڑھایا اور سکھایا بھی جاتا ہے، اور یورپ کی یونیورسٹی میں ابن سینا کی ہجامہ پر لکھی گئی کئی کتابیں جو کہ اس یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، اور مسلسل تحقیقات کے بعد بہت سارے ممالک سمیت امریکہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی ہے، اور مغربی ممالک کی بہت ساری تحقیق کے بعد اب ہجامہ میں بہت ساری تکنیک سامنے آ چکی ہیں، اور انسانی جسم کے بہت سارے مقامات یعنی کہ 143 مقامات میں سے ایک حصہ ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ جہاں پر ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے، اور وہ اصول جن کے مطابق ہجامہ کیا جاتا ہے عام طور پر ہجامہ ان مقامات پر کیا جاتا ہے جہاں بیماری ہے۔ مثلا اگر آپ کو معدے پہ ہو تو آپ معدے کے اوپر جگہ پر ہجامہ کروا سکتے ہیں، یعنی آپ کو لیور یا جگر کے اوپر ہو تو آپ اس کے اوپر والے حصے پر ہجامہ کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کہیں جسم کے کہیں بھی حصے پر تکلیف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سر کا ہجامہ کروانے کو کہتے تھے، اور کہیں امراض میں اضافی طور پر گردن کے قریب یعنی کہ شولڈر پر بھی ہجامہ کروایا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جسم کے مقام پر ہجامہ کروایا کرتے تھے۔ اور ہجامہ کتنی دفعہ کروانا چاہیے؟ اگر ایک دفعہ ہجامہ کروانے سے مرض ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر 2 ہفتے میں 1 یا پھر 2 بار آپ کو ضرور کروانا چاہیے، یعنی کہ جیسا آپ کا ڈاکٹر یا پھر طبیب آپ کو مشورہ دے۔ اور ہجامہ کن کن بیماریوں میں کروایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہجامہ میں بہت ساری بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور جیسے کہ بہت ساری شب کوری، نظر کی کمزوری، ڈپریشن، اور بہت ساری گردش، کیکا، اور زیادہ چکر آنا، اور بلڈ پریشر، اور گردے کا درد، اور ساتھ ہی ساتھ آنتوں کا درد، ٹانگوں کا درد، کمر کا درد، عرق النساء، دماغی امراض، اور الرجی، اور جادو، اور بہت سی دوسری بیماریاں۔ اور اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے۔ اور ہجامہ کے فوائد: اور یہ خون کی کمی امراض کو جنم دیتی ہے، اور ہجامہ سے جلد کے علاوہ پٹھوں کو بھی حرکت ملتی ہے، اور جس سے آپ کا سارا فاسد خون خارج ہو جاتا ہے، اور یوں دوران خون بہتر ہونے سے ان جگہوں پر بھی رسائی ہو جاتی ہے جہاں تک پہلے خون نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہجامہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ خون صاف کرتا ہے جس سے شریانوں پر بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے، اور حرام مغز کو فعال بناتا ہے، پٹھوں کے درد اور اکراؤ میں فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ دانتوں کا درد، آدھے سر کا درد اور پھوڑوں کا بہترین علاج بھی ہے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر، سینہ، کمر اور پٹھوں کے درد میں بھی آپ کو اچھی طرح سے آرام پہنچاتا ہے، اور ان سب کے علاوہ آنکھوں کی بیماری، کاہلی، سستی، اور زیادہ نیند آنا، اور کیل محاسے، اور زیادہ خارج، اور زیادہ آپ کے جسم پر زیادہ خرجی، اور ساتھ ہی ساتھ والم، گردہ اور پیپ کے آپ یعنی جو آپ کے جسم پر پیپ دانے نکلتے ہیں، ہجامہ ان سبھی کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ جو آپ کو جادو اثر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہجامہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور جبکہ ضروری ہے کہ صحت مند لوگ بھی ہجامہ کروائیں، کیونکہ نہ صرف یہ مصون ہے بلکہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ آنے والی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ ہجامہ کے لیے احتیاطی تدابیر: اور ہجامہ کروانے کے 1 گھنٹے تک کچھ بھی کھانے پینے سے اجتناب کریں، اور بہت سارے کمزور اور پتلے افراد، اور بہت ساری حاملہ خواتین، جگر کے امراض، اور گردوں کی صفائی کرانے والے امراض، اور بہت سارے افراد جن میں خون نہیں رکتا اور خون کے مریض ہجامہ نہ ہی کروائیں، اور پانی کی کمی کا شکار بچوں کو بھی نہ لگوائیں، اور غسل کے فوری بعد اور قے ہونے کے بعد بھی ہجامہ نہ کروائیں، اور دل کا وال تبدیل کرانے والے افراد بھی نہ لگوائیں۔ البتہ کسی ماہر کی نگرانی میں آپ لگوا سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 2 سے زیادہ ہجامہ نہیں کروانا چاہیے، اور ہجامہ زیادہ تر کن مہینوں میں کس طریقے کو کروانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں تم ہجامہ کرواؤ وہ قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عقیل کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔